بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ایک بہت ہی خطرناک اور سنگین بات جس کا خطرہ اور سنگینی ہمارے تصور سے زیادہ ہے، لیکن وہ امت میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے، غداروں کی غداری کی وجہ سے اور جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ بات مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ اب میرے ساتھ توجہ فرمائیے، ہماری زندگی کا کون سا شعبہ اس سے خالی رہ چکا ہے؟ شادی میں اختلاط، غنی میں اختلاط، اسکولوں میں اختلاط، کالجوں میں اختلاط، یونیورسٹیوں میں اختلاط، فنکشن میں اختلاط، اداروں میں اختلاط، اور یہ بات معمولی نہیں۔ اللہ کے لیے ہوش کریں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ وہ گوروں کی زمین میں ہو تب بھی 4 ہے، کالوں کی زمین میں ہو تب بھی 4 ہے۔ اگر وہ گوروں کی زمین میں 4 ہے تو کالوں کی زمین میں 3 یا 5 نہیں ہو جائے گا۔ آگ پہ گھی رکھیں گے پگھلے گا، میری آگ تیری آگ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ نہیں کہ وہ بردم و سلامہ ہے، یہ آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے امتحان کے لیے آگ رکھی ہے انسانوں میں۔ جب آگ ملے گی آگ سے، اور یہ آگ یک طرفہ نہیں 2 طرفہ ہے، اختلاط کو روک کر اللہ نے دونوں طرف کی آگ کے درمیان ایک پردہ قائم کیا ہے، اور انسانیت کی خیر کے لیے جب اس پردے کو ہٹائیں گے 2 آگے ملیں گی، نہ یہ بچے گا یا نہ یہ بچے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر لیں تو ساری خرابی ختم ہو جائے، بگلا شکاری آئے، آنکھیں بند کر لے، ریت میں ڈال لے، شکاری مر جائے گا۔ 2 واقعات ثابت شدہ سنیے اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ نافع رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ نافع بہت بڑے عالم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام، دن رات کے ساتھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تشریح یہ ہے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ آج بھی اسی جانب مسجد نبوی میں وہ دروازہ موجود ہے، مسجد وسیع ہو چکی ہے لیکن اسی سائڈ میں، اسی جانب میں آج بھی ایک دروازہ، اس کا نام ہے باب النساء۔ اللہ ایمان عافیت تونگری سے بار بار وہاں لے جائے۔
کیا ہوا؟ پہلی بات یہاں نوٹ کریں، کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں آسمان نے انبیاء اور رسولوں کے بعد ان ایسے پاکیزہ لوگ نہیں دیکھے اور نہ کبھی دیکھے گا۔ صدیق، فاروق، عثمان، علی، سعد، طلحہ، زبیر، ابن عوف، ان ایسے پاک لوگ تھے یا ہوں گے؟ نہ تھے نہ ہوں گے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد بے مثال لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاط کو باقی رکھا یا نام و نشان مٹایا؟ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت سے۔ کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، جن ایسا امام نہ کائنات میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور کیا کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت نماز پڑھی ہے۔ تو اکٹھے جائیں۔ کیا کہوں میں؟ جائیے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے؟ کنٹین میں چلے جائیے، کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں مسجد نبوی میں نماز کے بعد اکٹھے جانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اب کیا ہوا؟ سماعت فرمائی ابن عمر رضی اللہ عنہما، اس حدیث کے سننے والے اور روایت کرنے والے، کیا ہوا؟ فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات۔ ابن عمر ان کی موت آ گئی، لیکن اس دروازے سے مسجد میں داخل نہ ہوئے۔ اور یہ کہانی کتنی دیر کی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے، اور ابن عمر 73 ہجری میں 73 میں فوت ہوئے۔ 73 سے 11 مائنس کیجئے، نفی کیجئے، کتنے سال زندہ رہے؟ 62 ایئرز۔ اللہ اکبر! 62 سال زندہ رہے، لیکن یہ جرأت نہ ہوئی۔ اور یہ 62 سال تب اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال بعد سنی، اور اگر پہلے سنی ہے 10 ہجری میں، 9 میں، تو سال بڑھتے تو کم از کم مدت کتنی ہے؟ اور جو گواہی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ شاگرد بھی ہے اور آزاد کردہ غلام نافع بھی ہے، دن رات کا ساتھی، سفر کا، حضر کا، خوشی کا، غمی کا۔ کیا گواہی ہے؟ ابن عمر موت تک اس دروازے سے، بولو، میرے بچے، آپ کے بچے، میری بیٹیاں، آپ کی بچیاں بڑی پاک ہے۔ بینچ کے ساتھ بینچ نہیں، اب تو اور کچھ کی کیا کچھ ہے۔ ان نام نہاد تہذیب و تمدن اور کیا کیا اداروں میں تعجب کی بات، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب صبح واک کے لیے نکلیے، حماقت انتہا کو پہنچی ہے۔ کوئی غصہ کرتا ہے تو کرتا جائے، میں جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں غور کرنے لگا ہوں۔ اب صبح جائیے واک کرتے ہوئے، آپ کو کئی پرانے بابے نظر آئیں گے۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ بیٹی کو بس میں سوار کرنے کے لیے، تیری عقل کا ماتم کیا جائے۔ تو جن کے ساتھ سوار کر رہا ہے یہ تیری بیٹی کے سارے ماموں ہیں۔ گاڑی میں بھی اختلاط ہے، اور بڑی اس نے حیا اور عفت کی پاسداری کی کہ اپنے ہاتھوں پارسل کیا،
کہ میں چھوڑ کے آیا ہوں. کہاں تک چھوڑ کے آئے ہو جی؟ کہاں تک چھوڑ کے آیا ہوں؟ گاڑی تک. اور گاڑی میں کیا ہے؟ اور پھر گاڑی کے بعد جہاں جا رہی ہے وہاں کیا ہے؟ ایک ہی واقعے پہ کفایت کرتا ہوں، وقت ہو چکا. اللہ کے لیے میں آپ ہوش کریں، ہوش کریں، ہوش کریں. اگر ہم ہوش کریں تو حالات کی سنگینی کے باوجود اللہ سے معافی کی بھی توقع ہے اور حالات کے سدھارنے کی بھی توقع ہے. اور اگر ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے کرتے رہے، رب ذو جلال گواہ ہے، ٹھیک کچھ بھی. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے، امت کو ہدایت دے. جس تباہی کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں اللہ ہمیں روک دے، روک دے، روک دے، بچا دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.